وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے اور انسان دنیا کے اندر اس کو سلو کرے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے سر، تھوڑا سا سلو کریں۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنی نہیں ہے، ایک پیغام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی زندگی انسان کو رہنے دیں چند دن کی عطا فرمائی ہے، اور عورتوں مردوں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنی رضا کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کوئی درخت نہیں جو یوں ہی کھڑا رہے، یہ انسان کوئی پتھر نہیں جو یوں ہی پڑا رہے، بلکہ اللہ نے اس انسان کو ایک پیارا سا دل عطا فرمایا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ اصل میں اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کی لذتوں کو پالنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا بسانے کی جگہ یہ دل نہیں ہے، دنیا لگانے کی جگہ یہ دل نہیں ہے، دنیا کے اندر دل پھنسانے کی چیز نہیں ہے۔ دل یہ بیت اللہ ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اور ہر گھر والا یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر جو مہمان آئے وہ عزت دار ہو، صاحب مقام ہو، شریف ہو، اور ایسے مہمان کو ٹھہراتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، ضیافت کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کی طرف سے آنے والے نیک خیالات کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے نیک خیالات کو ہم نے ہمیشہ ٹھکرایا ہے۔ دل کے اندر یہ خیال بھی تو آتا ہے نا کہ بھئی نماز پڑھی جائے، لیکن دل کہتا ہے انسان کے نہیں پڑھنی۔ دل کے اندر خیال آتا ہے کہ روزہ رکھا جائے، ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، لیکن دلوں کے اندر آنے والے خیالات کا استقبال ہم نہیں کرتے۔ یہ نیک دل کے اندر، بھائی پنکھا چلا دو، دل کے اندر آنے والے نیک خیالات اچھے مہمان کی طرح ہیں۔ جی کیا بات سمجھ آئی؟ دل کے اندر آنے والے نیک خیالات اچھے مہمان کی طرح ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے تو یہ بار بار آتے ہیں، ان کو اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔
بھائی کوئی کسی کے دروازے پر ایک بار جائے وہ دروازہ نہ کھولے، پھر جائے پھر نہ کھولے، دوبارہ ملاقات کو جی چاہتا ہے. ہمارے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی مشغولی. ہمارے پاس سب سے بڑا عذر یہ ہے جی کیا بتائیں، ہم تو بڑے مشغول ہیں، بہت بزی ہیں، زندگی کا نظام بہت شیڈیول بزی ہے، کیا کریں. یہی تو خیال آتا ہے کہ ہم بزی ہیں، ہمارا نظام بزی ہے، ہم لوگ بزی ہیں، کیا کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ مصروفیات میں رہ کر اللہ کو یاد کرے. ارے بھائی اگر کوئی انسان فارغ ہو اور فراغت کے لمحے میں کہہ رہا جی میں تو بس 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم مشغول ہوں. کیسی مشغولی؟ مشغولیات کیا ہوتی ہیں؟ مشغولی دو طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایک جائز مشغولی، دوسرے ناجائز مشغولی. جائز مشغولی یہ ہے شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اولاد کی خدمت اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں، گھر کی صاف صفائی میں لگی ہوئی ہے، تلاوت میں لگی ہے، ٹھیک ہے، اچھی جتنی مشغولیات ہیں، رشتہ داروں کی ملاقات میں ہے، مریض کی عیادت میں ہے، جنازوں کو کفنانے اور نہلانے کی مشغولی ہے. یہ مشغولیات ہیں، یہ جائز مشغولی ہے، اس پر ثواب ملے گا نیت اچھی ہو تو. ناجائز مشغولی ہے کہ موبائل لے کر سارا دن بیٹھنا ہے. ناجائز مشغولی یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے گھر پر گھنٹوں بات کرنی ہے. بری مشغولی یہ ہے کہ ایسی مشغولی، ہر وہ مشغولی بری ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کی صفت بیان کی ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے، اس کے نام سے خریدنا بیچنا غفلت میں نہیں ڈالتا. آج ہمیں تھوڑی سی مشغولی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی کیا کریں، ذکر چھوٹ گیا، اللہ کی یاد چھوٹ گئی. اچھا، ذکر چھوٹنے کی وجہ سے، نمازیں چھوٹنے کی وجہ سے اس کا اثر گھریلو کام کاج پہ پڑتا ہے، انسان کے جسم پر پڑتا ہے، اس کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے، اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، اس کا اثر کھانے کی لذت اور برکت پہ پڑتا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. نمازوں کی ترتیب بگاڑنے سے اور ذکر اللہ سے غفلت برتنے کی کا اثر یہ کھانوں کی بے برکتی اور کھانوں کی بے لذتی کا سبب ہے، جس کے دل کے اندر، جس کی وجہ سے مردوں کے دلوں میں، گھر کے مردوں کے دلوں میں انوارات پیدا نہیں ہوتے. جب انوارات پیدا نہیں ہوتے اور جب دل نورانی نہیں ہوتا تو دلوں کے اندر نیک خواہشات نہیں پنپتی بلکہ برائی کے جذبات جنم لیتے ہیں. اللہ اللہ. تو عزیز بہنوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ خواتین کو یہ چاہیے، پہلے نمبر پہ اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے؟ درست عقیدے سے اور درست عمل سے. عقیدہ یہ بنیاد ہے، عمل اس بنیاد پر کھڑی عمارت ہے. عقیدہ درست نہیں تو عمل درست نہیں. عقیدہ لیڈر ہے اور عمل اس کے تابع ہے. آج ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. خواتین میں عقائد کا بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے. عقیدوں میں بنیادی عقیدہ یہ ہے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو قرآن سے، حدیث سے ضروری طور پہ رسول اللہ سے ثابت ہو اور جس کا جاننا اور جس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جس طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے. عقیدہ ہی نہیں پتہ، اب جناب وہ سجدے بھی ہو رہے ہیں لیکن عقیدہ فاسد ہونے کی وجہ سے عمل قبول نہیں کیا جا رہا. کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے کاموں میں کسی کا شریک ہے، یا اس کے کاموں میں کوئی اور بھی شریک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی مرادیں پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی در پہ دعا کی جاتی ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی طریقے میں کامیابی ہے، اور نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہو، یہ بھی عقیدہ اگر کسی کا، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ مر کر انسان زندہ نہیں کیا جائے گا، اور یہ ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیسے نہیں کیا، کیسے کرے گا زندہ اللہ، اتنا بڑا انسان یہ مٹی میں مل جائے گا، یہ مٹی میں ملنے کے بعد یہ راکھ ہو جائے گا، یہ جل جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ ذرات میں تبدیل ہو جائے گا، حشرات الارض اور زمین کے کیڑے اس کو کھائیں گے، آخر اللہ حساب کیسے لے گا؟ اللہ کہہ رہا الم یکو نطفۃ من منی یمنا نسوی بنانا، کیا ہم نے تجھ کو تیری انگلیوں کے پورے پوروں سے نہیں بنایا تھا، اور دوبارہ ہم اسی طریقے سے تجھ کو جمع کریں گے، اور اسی طریقے سے جو اللہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی مثال کے اللہ بنانے پر قادر ہے، وہ اس انسان کو اتنا بڑا بنانے کے بعد، مارنے کے بعد بدرج اولا قادر ہے کہ وہ اس انسان جیسا انسان کو دوبارہ ویسا ہی بنائے۔ تو بات اصل میں یہ کہ عقیدہ سیکھنا چاہیے خواتین کو، 3 بنیادی عقیدے، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کے تعلق سے اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور یہ اس ایمان پر میں یہ عقیدے کی بات اس لیے کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے اسپین کے اندر جو حالات آئے تھے، اللہ نہ کرے اور دنیا کے دیگر ممالک سے جو ایمان لوٹا گیا تھا اور نئی نسل کو جو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ایمان پر جو ڈاکے ڈالے گئے تھے، تو وہ مائیں اپنی اولادوں کا ایمان اس لیے نہیں بچا سکیں کہ ان ماؤں کو اصل میں عقیدے کا پتہ نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ تھا عقیدہ کیا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا قرب قیامت سے پہلے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، نام رہ جائے گا۔ لوگ کہیں گے، ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد یوں کہے گا، ہم سنا کرتے تھے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک کتاب ہے جس کی ہمارے باپ دادا تلاوت کیا کرتے تھے، لا یبقى القرآن الا رسمہ ولا یبقى القرآن الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف اور صفحات باقی رہ جائیں گے۔ قرآن کے صفحات باقی ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا کیا لکھا ہوا ہے، سیکھا ہی نہیں کبھی۔ خواتین کے وراثت کے مسائل الگ، طلاق کے مسائل الگ، اور مخصوص مسائل الگ، عدت کے مسائل الگ، عدت وفات کے مسائل الگ۔ قرآن کریم نے سارے مسائل بتائے، یہاں تک کہ عورت کو اسلام نے ایسے حقوق عطا فرمائے کہ مرد کو یہ بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، اور کتنی مدت تک اس نے تجھے پیٹ میں رکھا، پیٹ میں رکھنے کے بعد اس نے تجھے دودھ پلایا 24 مہینے تک، اس کے بعد چھڑانے لگی، اور اس کے بعد اس نے تجھے اپنی چھاتی سے لگائے رکھا۔ اور پھر یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے پھر قرآن بتاتا ہے کیسے رہنا ہے، معاشرت کے آداب سکھا رہا ہے قرآن۔ عقائد کے بعد نمبر آتا ہے، ایمانیات کے بعد نمبر آتا ہے معاشرت کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، عبادات کا۔ عقیدہ درست ہوگا تو عبادت درست ہوگی۔ بھائی پتہ ہی نہیں عبادت کر کس کے لیے رہا ہے، اور پھر عقیدہ درست ہونے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ ہے کون، اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا، کہ انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اللہ نے بنایا، میرے ماں باپ کو اللہ نے بنایا تھا، میرے باپ دادوں کو اللہ نے بنایا تھا، مجھے اولاد دینے والا اللہ ہے، اور بنیادی طور پہ یہ بات اس کے دل میں آ جائے کہ پیدا ہونے کے دن سے لے کر رزق کا نظام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور مارے گا بھی اللہ، جلائے گا بھی اللہ، اپنے سامنے کھڑا بھی اللہ کرے گا، حساب بھی اللہ لے گا، جنت بھی اللہ دے گا، جہنم بھی اللہ دے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب پتہ ہی نہیں کیا ہے عقیدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا نبی کو؟ نبی کو بھیجا جاؤ یہی باتیں بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہہ دیجئے
کہہ دیجئے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے قابل، پرستش کے قابل، پوجنے کے قابل، ورشپ کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، خداوند قدوس، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سجدہ خالق کو، سجدہ رازق کو، سجدہ مالک کو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں۔ توحید کا نبی نے سب سے پہلے حضرت معاذ ابن جبل کو جب اہل یمن کی طرف بھیجا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت نبی پاک نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا، یا معاذ، اے معاذ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو قوم اہل کتاب ہے، سب سے پہلے ان کو کس کی دعوت دینا؟ ان یوحد اللہ، ان کو بتانا کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا نظام و توحید اگر پختہ نہیں، ساری عبادت بیکار ہے۔ مزاروں پہ جا کے سجدے بھی ہو رہے، بابا کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے بابا اولاد دے گا، یہ خیال ہے کہ بابا رزق دے گا، اور الگ الگ قسم کے الگ الگ ٹائپ کے بابا بنا رکھیں، یہ بابا اولاد دیتا ہے، یہ بابا رزق دیتا ہے، یہ بابا دولت دیتا ہے، یہ بابا پیسے دیتا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ میں کفار نے بت بنا رکھے تھے، یہ بارش کا برسانے والا، یہ رزق کا دینے والا، یہ اولاد کا دینے والا، یہ دولت کا دینے والا، یہ لڑکی کا دینے والا، یہ لڑکے کا دینے والا، یہ زمین سے غلے کا نکالنے والا، ویسے ہی ہم نے بھی الگ الگ بت بنا رکھا ہے۔ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس کو بھی بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا، اور اتنی شدت کے ساتھ فرمایا ایک دوسرے صحابی کو حضور نے، کہ اگر ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، وَإِن صُلِبْتَ، اور تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کائنات کا نظام وہ تنہا چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ علماء کہتے ہیں نیند کی خصوصاً عموماً 4 قسمیں ہیں، خصوصاً 2 قسمیں۔ اب سن لیجئے، سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، یہ پہلی قسم، اور چوتھی قسم کو بیان کر کے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ جیسے انسانوں کو کام کرنے کے بعد انگڑائیاں اور سستیاں اور اونگیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، اور ایسا ہے کہ جیسے زمین کو، کائنات کے نظام کو پورا دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے ماضی بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے، وہ سارا کچھ دیکھے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے ذمے صرف ایک کام لگایا ہے، مجھے راضی کر کے آؤ، اور آگے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا جب میں خدا ہوں، عبادت مجھے زیب دیتی ہے، پرستش مجھے زیب دیتی ہے، تو عبادت میرے علاوہ کسی اور کی نہ کرنا، دل کی آرزوئیں، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانا، اور جب تمہیں ضرورت پڑ جائے واقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ پھر دوسرا معاملہ آتا ہے عقائد کے بعد عبادات کا۔ عقیدہ پہلے پختہ کروایا جا رہا ہے، یہ قرآنی ترتیب ہے، عقیدہ پہلے پختہ کروایا جا رہا ہے، اس کے بعد عبادات پر زور دیا جا رہا ہے۔ پہلے مکی زمانے کے اندر ایمانیات پر محنت کرائی جا رہی ہے، ایمان کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سب سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا ہے۔ آج ایمان کو بھی پتہ نہیں ایمان کیا ہے۔ ایمان نام ہے کہ یہ میں اپنی تمام تر آرزویں اور امیدیں اپنے اللہ سے لگاؤں، مجھے مخلوق سے کوئی کام نہ ہو۔ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، ان سے ایک بادشاہ نے پوچھا کہ بتائیں کچھ چاہیے؟ کہنے لگا تو بھی مخلوق میں بھی مخلوق، مخلوق سے مانگے یہ زیب نہیں دیتا، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، خالق سے مانگتا ہوں میں، خالق سے۔ ایسا ہے جو خوشی سے دیتا ہے، کسی سے کہتا بھی نہیں اور دے کر واپس بھی نہیں لیتا،
اور اتنی نعمتیں، کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد بھی ہم سے حساب نہیں مانگا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں، نعمتوں کے ساتھ نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کو پیاس لگ رہی ہے، یہ نعمت ہے۔ پانی پی رہا ہے، پانی گلے کے گھونٹ گھونٹ گلے سے اتر رہا ہے، یہ نعمت ہے۔ اس کے بعد اس پانی کا ذائقہ آ رہا ہے، یہ نعمت ہے۔ پانی اپنے مقام پر جا رہا ہے، یہ نعمت ہے۔ پانی کے ذریعے پیاس بجھ رہی ہے، یہ نعمت ہے۔ پانی پینے کے بعد پیاس نہیں لگ رہی، یہ نعمت ہے۔ پانی اپنے مقام پر جا کر نہیں نکل رہا، یہ نعمت ہے۔ اسی پانی کو آنکھوں سے نکالتا ہے، اسی پانی کو بدن کے ذریعے نکالتا ہے، اسی پانی کو دونوں مقام سے نکالتا ہے، اسی پانی کو خون بناتا ہے، اسی پانی کے ذریعے سارے باڈی کے نظام کو چلاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ میری نعمتیں ہیں جن کو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد پھر ایک بات کہتا ہے، میرے بن جاؤ، میرے بن جاؤ، میری بندگی کرو، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو صحابہ سے کہلواتے تھے، یوں کہو کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ حضرات صحابیات سے بیعت لیتے تھے، حضور کہلواتے تھے، یوں کہو کہ تم شرک نہیں کرو گی۔ الگ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ عورتوں کے لیے مستقل احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ جنت میں عورتوں کو بھی جانا ہے، مردوں کو بھی جانا ہے، یہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ من عمل صالحا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، جانتے ہو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نیک، اور میری رضا کس سے ملتی ہے؟ نیک عمل سے۔ وہ عمل جو مجھ کو خوش کر دے، وہ عمل جو مجھے راضی کر دے، وہ عمل جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، وہ عمل جو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے، وہ عمل جس پر میری رضا ملتی ہے، اور وہ عمل جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کو چھوڑ دو۔ اتنا سا کام ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی زندگی کو دوسرے رخ پر ڈال رکھا ہے، نہ ہم نے عقائد کو سیکھا، نہ عبادات کو سیکھا۔ جب عبادت بگڑی، عبادات کا نظام بگڑا، صبح فجر سے اللہ جگانا شروع کرتا ہے، اللہ کا منادی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ خواتین کہتی ہیں رات کو برتن مانجتے مانجتے، بچوں کے کپڑے دھوتے دھوتے تھک گئی، اب تو صبح 7:30 بجے ان کو اسکول بھیجنا ہوگا، تبھی آنکھ کھلے گی۔ اسکول بھیجنے کی اہمیت ہے۔ بچہ سکول نہ گیا تو یہ کیا پڑھے گا؟ سکول نہ گیا تو ان پڑھ رہ جائے گا، سکول نہ گیا تو اس کی عزت اور مقام اس کا معاشرے میں کچھ نہ ہوگا۔ او میری بہن، تو نے اسے ٹھنڈی اور میٹھی نیند سلا کر جہنم کے راستے چلایا ہے، اور تو نے اس کی فکر نہ کی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے عورتوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے مردوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان اور اپنے کنبے کو بھی بچاؤ۔ اور ہم نے اپنے سمیت اپنے پورے معاشرے کو اور اپنے خاندان اور کنبے کو جہنم کی طرف دھکیلا ہے۔ کس قدر گراں ہے تم پہ صبح کی بیداری، ہاں تم کو ہم سے کب ہے پیار، نیند ہے تم کو پیاری۔ ہم کو تو نیند ہے نا پیاری۔ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے۔ وفا کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے محبوب کی ایک آواز پہ لبیک کہا جاتا ہے، محبوب کے حکم پر اپنی مرضیات نہیں چلائی جاتی، محبوب کے سامنے اپنے جذبات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محبوب کے سامنے، معبود کے سامنے، اپنے رب کریم کے سامنے جس نے خوبصورت ترین بنایا، ان جانوروں کو دیکھو اور شکر ادا کرو۔ یہ بول نہیں سکتے، اپنے ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے، یا اپنے حالات کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، یا اپنے مظالم کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اظہار کے لیے زبان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کیا تجھ کو زبان عطا نہیں فرمائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور اس زبان کو دونوں ہونٹوں کے بیچ رکھا، اور کیا نہیں دیکھتا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، اور آنکھیں عطا نہیں فرمائی؟ اس کے اندر کروڑوں کے کیمرے لگا دیے، اور کیسی دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی ہے، رنگوں کو الگ الگ دیکھ لیتی ہے، اور کیسی عقل عطا فرمائی ہے، تجھ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کائنات کا اتنا بڑا نظام دیکھ کر، ہماری قدرت دیکھ کر اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اور آخرت کو تیرے لیے، تجھ کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے بنایا، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ قبروں میں کتنی میک اپ کرنے والیاں چلی گئیں، کتنی سجنے والیاں چلی گئیں، کتنی حسیناؤں کے حسن قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کی ہڈیوں کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، جن کی ہڈیاں وہاں گل کر سڑ گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ وہ مس ورلڈ کہلانے والیاں، وہ پوری دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، مرنے سے پہلے یو ٹرن لے لے ہم اور اللہ کی منزل پر آ جائیں۔ یہ اصل سستا سودا ہے۔ تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ہم اگر جانا چاہتے ہیں اللہ تک تو اپنی مرضیات کو اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ انسان یہ کہ میں یہ بھی کروں گا اور نماز بھی پڑھوں گا، نہیں چلے گا۔ تیرا حضور بھی بیکار، تیرا قیام بھی بیکار۔ کوئی فائدہ نہیں ایسی نمازوں کا جو اللہ کی مرضیات پر نہ لائے۔ وہ رکوع اور سجدہ ہے، وہ جھکنا ہے، وہ ٹائم پاس ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت جب دل میں داخل ہوتی ہے، عبادت کا نور جب دل میں آتا ہے تو ظلمتوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے جس زندگی کو اختیار کیا ہے نا، یہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر پھر صبح تک، دن کے 24 گھنٹوں میں ہمارا نظام الاوقات کیا ہے، ہمارا نظام زندگی کیا ہے، ہمارا مزاج زندگی کیا ہے۔ سب کو راضی کرنے کی فکر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ پلاننگ ہے، ابھی یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہر کام کا شیڈیول ہے۔ اللہ مر گیا، مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دینا ہے، اس کا کوئی شیڈیول نہیں ہے۔ اری کیا کرے گی کھڑی دن کا دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی۔ اللہ تو نہ جانے کب بلا لے نا، یہ بولنے والا ابھی جا سکتا ہے، سننے والوں میں کوئی بھی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ کس ترتیب کے انتظار میں ہے کہ پہلے دادی جائے گی، پہلے نانی جائے گی، دادیوں دادوں کے کندھوں پر پوتوں کے جنازے دیکھے، نواسوں کے نانوں کے کندھوں پر نواسوں کے جنازے دیکھے، بوڑھے باپ کے کندھے پر جوان بیٹی کے جنازے دیکھے۔ کس گمان میں ہم آپ پڑے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، ہم نے موبائلوں میں زندگی گزاری، یہ شو دیکھ لے، وہ شو دیکھ، اس کے ٹائم طے ہیں، اور ان موبائلوں نے ہماری معاشرت کو تباہ کر دیا۔ اسلام نے جو خوبصورت معاشرت عطا فرمائی، اس معاشرت کو تباہ کر دیا۔ اس میں میاں بیوی کے حقوق ہیں، اس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، اس میں اولاد کی تربیت کے رہنما اصول ہیں۔ ہم نے اس معاشرت کو تباہ کیا ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ہم نے جس تہذیب کو گلے لگایا ہے نا کہ جی کھانے کا ٹائم الگ، بیٹا الگ کھائے گا، ماں الگ کھائے گی، شوہر الگ کھائے گا۔ حضور نے فرمایا ساتھ کھانے والوں پر، کٹھے کھانے والوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، ایک ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے، الگ الگ کھا کر کے ساری برکت کو ختم کر دیا۔ فرمایا برتن میں جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکت اترتی ہے، اور فرمایا 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی۔ اللہ کے رسول سچ فرما رہے ہیں، سچے اور پیارے نبی نے فرمایا۔ ہم نے اپنی معاشرت کو خود خراب کیا ہے، اپنی تہذیب کا گلا خود گھوٹا ہے۔ لباس کون سا پہننا ہے؟ وی کٹ والا لباس یہ بے حیائی ہے، گول کٹ والا لباس یہ حیا کا لباس ہے، اور اللہ کو یہ صفت اتنی پسند ہے حیا کی، شرم و حیا کی، بولڈنس خاتون کی اور عورت کی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ جھجکنے والی ہو، وہ شرمانے والی ہو، وہ اترانے والی اور مٹکنے والی نہ ہو، وہ اپنی چال لوگوں کو دکھانے والی نہ ہو، وہ حیا کرنے والی ہو، لجاجت کرنے والی ہو، شرم کرنے والی ہو۔ اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ حیا کی صفت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی بیٹی کے چلنے کی کیفیت کو بیان کیا، تمشی علی استحیاء، اوہو وہ چل رہی ہے تو حیا کے ساتھ چل رہی ہے، باعزت
باکردار، باعظمت، باوقار، مہذب باپ کی مہذب، باعزت، باکردار اور باعظمت بیٹی چل رہی ہے، قرآن پھر منظر کھینچتا ہے اور پیغام دیتا ہے، او اسلام مسلمانوں کی عورتوں، اگر تم باعزت ہو، اگر تم باعظمت ہو، اگر تم باکردار ہو، اگر تم عزت والی ہو، تو دیکھو اس میں تمہارے باپ کی بھی عزت، تمہارے شوہر کی بھی عزت، تمہارے اولادوں کی بھی عزت۔ یہ طریقہ ہے جو انبیاء کی بیٹیوں کا طریقہ ہے اور جنت والی عورتوں کا طریقہ ہے۔ ہم نے کس تہذیب کو، ہم نے اپنی عقائد کو برباد کیا، اپنی عبادات کو چھوڑا، پھر اپنی معاشرت کو تباہ کیا۔ ہم معاشرت کن سے سیکھتے ہیں؟ ان لوگوں سے معاشرت سیکھ رہے جن کو پتہ نہیں ہماری اولاد کون ہے، جن کو پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کون ہیں، ان سے پتہ نہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ کھانا کیا کھانا ہے، جن کو پتہ نہیں کہ کپڑے کتنے پہننے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اور اس سے معاشرت سیکھ رہے جن کو بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں اور وہ اولڈ ایج ہاؤس میں بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بیبی سٹنگ میں ڈال دیا اور ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ آنے والی بہو پر جو ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، او میری بہن تو بھی کسی کی جب ساس بنے گی تو بھی کسی پر بوجھ لگے گی، تو بھی بوجھ بنے گی۔ تجھ پر اگر کسی کے ماں باپ بوجھ ہیں، تیرے اوپر اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ شاق گزرتے ہیں، ان کی باتیں تجھے بری لگتی ہیں، تو جب بوڑھی ہوگی، تیری زبان جب لڑکھڑائے گی، تو نے جیسے ایک جوان بیٹے کو اس کے ماں باپ سے جدا کیا ہے، کل کو تو بھی جب بوڑھی ہوگی۔ یہ مکافات عمل کی دنیا ہے، چیزیں پلٹ کر آتی ہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، چھوڑو نہیں، دور نہیں وہ دن جب تو بھی بوڑھی ہو جائے گی اور چلنے کو محتاج ہوگی۔ تو نے جس کو سہارا بنایا تھا، اللہ تیرے اس سہارے کو تجھ سے چھینے گا اور کہے گا میرے علاوہ تو نے جس کو سہارا سمجھا تھا اس نے سب سے پہلے تجھے چھوڑا ہے۔ اللہ ان سہاروں سے بے سہارا کر کے بتاتا ہے، اللہ کو اپنا سہارا بنائیں، اللہ کو منزل بنائیں، اور اللہ کو منزل بنانے والوں کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اولادیں جب ماں باپ نیکی پر آتے ہیں، اولاد کے دل میں اللہ خود بخود محبت ڈالتا ہے، خود بخود محبت ڈالتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے، ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی۔ 60-70 سال کی زندگی، اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیسے قدردانی فرماتے ہیں۔ گناہ ہو گئے، ہم نے اپنی تمام چیزوں کو برباد کیا، اب توبہ کرنے کے بعد انسان سچے دل سے ارادہ کرے، اللہ اب جو زندگی گزر گئی بڑی غفلتوں میں گزر گئی، اب آپ کا دین بھی سیکھیں گے، آپ کا قرآن بھی سیکھیں گے۔ کسی پڑھنے والی خاتون سے قرآن سیکھ لیں، قرآن کریم کو درست پڑھنا یہ نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس طریقے سے غلط قرآن پڑھا، اب کہہ رہے ہیں جی حضرت کیا بتائیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب سب سے زیادہ بابوں کے پاس ہماری مائیں بہنیں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں، جی حضرت وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ خالہ کچھ نہیں کیا کسی نے، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، دادی اماں آپ نے گھر میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ فجر آپ نے پڑھی، نہ ذکر آپ نے کیا، نہ تلاوت آپ نے کیا۔ جی حضرت کیا بتائیں وہ تو بچے بس موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اجی خالہ کیا آپ موبائل لے کے نہیں بیٹھتی؟ بچوں نے آپ کو دیکھا گیا کہ ایک عیسائی اور یہودی فیملی گزر رہی ہے، اس کے بچوں نے کتابیں لی ہوئی ہیں، مسلم فیملی بڑی حیران ہوئی۔ ہم حیران ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے کتابیں چھڑوانا چاہتے ہیں، موبائل چھڑوانا چاہتے ہیں اور کتابیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ موبائل چھوڑ کر کتابیں لے رہے ہیں۔ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، میں بھی اور اس کے والد بھی، ماں باپ ہم دونوں بچوں کے سامنے موبائل کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا، ہم سب کا مرض ہے، ہم سب شامل ہیں اس میں، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ پھر کیا دکھانا ہے بچوں کو؟ کارٹون دکھانا ہے، پھر بچہ کارٹون جیسی حرکت کر رہا ہے، اس کے جو بیڈ امپیکٹس اس کے دماغ پر پڑ رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہم کو، اس کی سوچ پر، اس کے خیال پر، اس کورے کاغذ پر ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے دین گھروں میں لاؤ۔ دین دیکھو، ایک واقعہ سنو پھر ایک دو بات سنیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک خاتون تھی، وہ خاتون فلموں میں کام کیا کرتی تھی، ان کا نام تھا لیلا حلو، سویٹ لیلا، اس نے اپنا نام رکھا تھا۔
اب بیچاری وہ اداکارہ، گلوکارہ، ناچنے والی، گانے والی، اس کو بہت شدید عجیب و غریب قسم کی بیماری ہو گئی. جب پاپ کا گھڑا بھرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر کبھی کبھی ایسے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کبھی کبھی ایسے پن کرتا ہے. اب سمجھ جا، وہ بھی جن کو توبہ کی توفیق دینی ہوتی ہے ان کو، ضروری نہیں کہ ہم سب کو توبہ کی توفیق مل جائے. مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جانا یہ بہت سستا سودا ہے، یقین مانے. مر جانے کے بعد انسان کہے گا یہ میرا نام اعمال ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اوہو لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. ارے اس نے نہ ایک چھوٹی سی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا، رات دن کے سارے کارنامے اس میں لکھے ہوئے، سب آ گیا سامنے. تو اسی لیے اس سے پہلے تو خاتون تھی، بیمار پڑ گئی بیچاری. وہ اب دنیا کے ایک ملک میں گئی، مثال کے طور پہ وہ جرمنی گئی. جرمنی میں گئی تو ڈاکٹر نے کہا یہ لاسٹ اسٹیج ہے ان کا، ان کو یہاں سے لے کر جاؤ. بیماری ایسی تھی کہ بالکل اس کو باریک لباس پہننا پڑتا تھا، خارش کی بیماری ہو گئی، اور اندر کے سارے اعضاء اس کے سڑنے لگے، گردے جواب دینے لگے، سارا جسم کا نظام اندرونی بگڑ گیا. اس نے کہا آپ کیا کریں؟ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر جرمنی کے اندر گئی. جرمنی والوں نے کہا آپ نے آتے آتے بڑی تاخیر کر دی، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں ملک جاؤ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے فلاں ملک جاتے ہیں. وہاں گئے تو انہوں نے کہا آپ نے آتے آتے بڑی تاخیر کر دی، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا. تیسرے ملک گئے، تیسرے ملک میں بھی کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹروں نے کہا اب آپ چند دن کی مہمان ہیں، لہٰذا علاج کی کوشش نہ کریں، اب آپ اللہ سے تعلق کی کوشش کریں. اس کے دل دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اب تو بس چند روز کی زندگی رہ گئی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ مرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ مرنے والا ہوں. حضور تو خود فرما رہے موتوا قبل ان تموت، مر جاؤ اس سے پہلے کہ مرنے والے ہو، مر جاؤ. یعنی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، زندوں میں شمار نہ کیا کرو. سارا وبال، سارا فساد، سارے گناہ کی جڑ یہی تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں. ارے بھائی یوں سمجھو نا کہ میرا جنازہ پڑا ہوا ہے. ابھی اسی لیے فرمایا حضور نے موت کو توڑ دینے والی چیز ہادم اللذات، یعنی الموت، موت کو توڑ دینے والی چیز، کثرت سے موت کو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو. آج ہمارے یہاں موت کے تذکرے کا ہے، ہنسی ہے، ٹھاکے ہیں، ماشاءاللہ، باتیں ہیں، گپے ہیں، برائیاں ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں. اگر خواتین اپنی باتوں سے جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی یہ نکال دیں تو صرف خاموشی بچتی ہے، صرف خاموشی. چپ رہنے سے بہتر کوئی نیکی نہیں. عبادت کرو، گھر میں رہو، اپنی نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اور گناہوں پہ رو. اب وہ خاتون نے کہا بس چند دن کی زندگی بچی ہے، ایسا کرتی ہوں کہ حج یا عمرے کے سفر پہ جاتی ہوں. اپنے شوہر کو لیا، عمرے کے سفر پہ تیار ہو گئی، سارے کاغذات تیار ہو گئے. یہ بھی پتہ نہیں کہ راستے میں مرے گی یا جیے گی. اس نے کیا کیا کہ کہیں پر سن لیا استغفار اور درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور استغفار اور درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار اور درود شریف سے بیماروں کو شفا یاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اب اس نے بڑی کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا. استغفار پڑھتی رہی، توبہ کرتی رہی، معافی مانگتی رہی. اللہ میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، اللہ میں مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا، اللہ مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا. یہ بات وہ کہتی رہی. بالآخر حرم مکہ پہنچی. کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کیا کیفیت بنی ہوگی اس کی. اب اس نے جا کر فوراً سجدے میں گر گئی، بیٹھ کر بیت اللہ کے سامنے رونے لگی کہ لگی اللہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے اپنے گھر پہنچایا ہے، میرے مالک مجھے یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اللہ تعالیٰ میں یا تو مجھے میری توبہ قبول فرما لے، اور اللہ اگر مجھے موت دینا یہ تو میری توبہ کے ساتھ موت عطا فرما. اس کے بعد اب جب طواف کا موقع آیا اور سعی کا موقع آیا تو سعی کے درمیان صفا و مروہ پہ دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے صفا و مروہ پہ، چلتے چلتے زمزم پی رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے. زمزم پیتی ہے، استغفار کرتی ہے. 8-10 دن وہ مدینہ منورہ پہنچی
مکہ مکرمہ سے بالکل 8-10 دن کے عمرہ مکمل کرنے کے بعد 8-10 دن مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچی. اس کے شوہر نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ایک بار تمہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. مدینہ کے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. مدینہ کے ڈاکٹر نے کہا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ بالکل شفا یاب ہیں. یہ عمل کی برکت ہوتی ہے, باتوں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتا, اللہ کے عمل کا سکہ چلتا ہے. دوائی جیب میں رکھ لی جائے, گھر بھر لیے جائیں, دواؤں سے شفا نہیں ملتی, کھانا پڑتا ہے. عمل کے بارے میں معلوم ہو کہ جی استغفار کا یہ فائدہ, درود شریف کا یہ فائدہ, ہم کرنے کو تیار نہیں, کرنے کو تیار نہیں. تو صبح شام نمازوں کا ٹیبلٹ لے لینا چاہیے. طاقت کے لیے درود اور استغفار کا استعمال کرنا چاہیے. درود شریف اور استغفار کے کیپسول کا استعمال کرنا چاہیے. یہ وٹامن ڈی کے کیپسولز ہیں, اس کو استعمال نہیں کر رہے ہم. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے, روایت میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعلہ اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نقد انعامات عطا فرماتے. کنٹینیو استغفار جو پڑھتا رہتا ہے, توبہ کرتے رہتا ہے, اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے, اللہ سے معافی طلب کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تمام تنگیوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات عطا فرماتے ہیں. آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا جی کیا بتائیں حضرت, بڑا ٹینشن ہے, بہت ڈپریشن ہے. ٹینشن اور ڈپریشن کا یہ مرض اسلام کی کسی کتاب میں نہیں لکھا, مسلمانوں کی کسی کتاب میں ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی لفظ نہیں ہے. ہمارے یہاں اطمینان کا لفظ ہے, سکون کا لفظ ہے, چین کا لفظ ہے, راحت کا لفظ ہے, آرام کا لفظ ہے, آسانی کا لفظ ہے. ہمارے ٹینشن, ڈپریشن, ہائپر ٹینشن, انزائٹی فینزائٹی کا کوئی لفظ نہیں. یہ مغربوں کی بیماری ہے, یہ اہل مغرب کی بیماری ہے جو ہم تک آئی ہے. جی کیا بتائے ٹینشن ہے, بچہ کہہ رہا ہے ٹینشن ہے. مرنے کا ٹینشن نہیں ہے, قبر میں جانے کا ٹینشن نہیں ہے, فرشتوں کی پٹائی کا ٹینشن نہیں ہے, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کا ٹینشن نہیں ہے, بے پردہ پھرتی ہے اس کا ٹینشن نہیں ہے, شوہر سے زبان درازی کرتی ہے اس کا ٹینشن نہیں ہے, شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی وہ ٹینشن نہیں ہے, پل صراط سے گزرنے کا ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن ہے تو کس کا جی؟ ہاں ٹینشن سب سے زیادہ یہ جی کیا بتائیں, پیسے نہیں آ رہے, یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے گزر جائے گی. جھوپڑی میں رہنے والے کی بھی گزرے گی, محلات میں رہنے والوں کی بھی گزرے گی, جنگلات میں رہنے والوں کی بھی گزرے گی, ریگستان اور صحراؤں میں رہنے والوں کی گزر گئی, ہماری بھی گزر جائے گی. پریشانی اور ٹینشن وینشن کی کوئی بات نہیں ہے, ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ فاقہ ہوگا نا. ارے اللہ کی رضا کے ساتھ فاقہ ہو جائے وہ بھی قبول. اللہ سے یہ مانگنا نہیں چاہیے, حال اپنے اوپر مانگنا نہیں چاہیے, یا اللہ مجھے غریب بنا دے, یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. آ جائے تو قبول کر لینا چاہیے. یہی صبر ہے اور صبر جمیل ہے. پہلی بار میں الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر صدمے کے پہلے وقت میں کیا جاتا ہے, سب سے پہلے کیا جاتا ہے. یہاں جی جناب بچہ مر گیا اور جی ہائے ایک صاحب نے میرے سامنے کی بات ہے شرکیہ کفریہ بول لے, اللہ نے میری اولاد لینی تھی, میں ہی ملا تھا, میرا ہی گھر تھا. اس کے بعد میں کہہ رہا اللہ مجھ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی قتل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں جی بڑی غلطی ہو گئی. بات اصل میں یہ ہے ہم نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا ہے. ہم اب دین کے مزاج کے مطابق ہم نہیں ڈھلے, ہم دین کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. اب کرنے کا کام سنو دو. کرنے کا کام یہ ہے فرائض کی پابندی, عقائد کو سیکھنا, عبادات کو سیکھنا, مسائل کو سیکھنا, قرآن کریم کا سیکھنا تجوید کے ساتھ, اور صبح شام کا ذکر میں درود شریف استغفار کی پابندی یہ لازم کر لیں. استغفار درود شریف کو, اس سے گھر کی ٹینشن اور پریشانی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولانا دعا فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، رب کریم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ظاہر میں بندے ہیں، ویسے بڑے گندے ہیں، ہم اپنا حال جانتے ہیں، اللہ ہمارے حال درست فرما دیجئے، ظاہر باطن درست فرما دیجئے، ظاہر باطن یکساں کر دیجئے، قلب میں اپنی محبت ڈال دیجئے، ذکر پر مداومت دے دیجئے، زبان پر اخلاص کے بول عطا فرما دیجئے، حکمت کے بول عطا فرما دیجئے، زبان میں تاثیر دے دیجئے، رب کریم راضی ہو جائیے، اللہ ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی گمراہ نہ ہوئیے، اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، صحیح عقیدوں کی تعلیم عطا فرما دیجئے، صحیح عقیدے والوں سے جوڑ دیجئے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، اسلام پر باقی رکھیے، عمل صالح عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور عطا فرما دیجئے، شیطان کو دفع دور کر دیجئے، نفس سے بچا دیجئے، حالات کے فتنوں سے بچا دیجئے، تمام دنیا کے ظاہر باطنی فتنوں سے بچا دیجئے، اللہ ایسا بنا دیجئے جیسے آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، گھروں کے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کے اندر دین کو زندہ فرما دیجئے، ذکر کا نور عطا فرما دیجئے، تلاوت کا سرور عطا فرما دیجئے، ذکر کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دیجئے، رب کریم معاشرت کو اچھا بنا دیجئے، شوہروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رب کریم اولادوں کو نیک و دیندار بنا دیجئے، اے رب کریم دین کو زندہ فرما دیجئے، اللہ بار بار اپنے نیک بندوں کی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اہل ایمان کے ساتھ رکھیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے، قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ حشر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک انت التواب الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔